السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. پروگرام لمحہ فکریہ میں آپ سب کو خوش آمدید. سعودی عرب سے زبردست پیکج مل گیا. مزید 2 ملکوں سے بھی خوشخبری. جو مرضی کر لیں، کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. وزیراعظم عمران خان اب سے جنگ ختم کرنے کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان ہی امہ کو اکٹھا کر سکتا ہے. ملک کو مقروض کرنے والی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں. 2 ماہ میں ہماری ناکامی کا پروپیگنڈا کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. مظاہرے کریں، اسمبلی میں جو کرنا ہے کر لیں. NRO نہیں ملنے والا. IMF کی شرائط کا زیادہ بوجھ تھا، عوام کو سمجھتا، اور تھوڑا سا مشکل وقت آئے گا، عوام کو سمجھنا ہوگا. پاکستانی قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سعودی عرب سے زبردست امدادی پیکج مل گیا ہے. قرض کے لیے مزید 2 ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں. قوم کے لیے مزید خوشخبری سناؤں گا. جو مرضی کر لیں، کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کے لیے سعودی عرب اور یمن میں جنگ ختم کرانے کے لیے اب ہم ثالث کا کردار ادا کریں گے. بدھ کی رات 7:45 بجے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ اقتدار سنبھالتے ہی بوجھ پڑ گیا. ہم نے ان قرضوں کی قسطیں واپس کرنی ہیں جو پہلی حکومتوں نے لے رکھی تھی. قرضوں کے ایک ساتھ واپس کرنے کے لیے مزید قرضوں کی ضرورت تھی. قرضوں کی قسطیں واپس کرنا تو نہ کرتے تو ملک دیوالیہ ہو سکتا تھا. ہمارے پاس غیر ملکی زر مبادلہ نہیں تھا. فوری طور پہ رقم کا بندوبست کرتے. سعودی عرب سے اچھا اقتصادی پیکج مل گیا. اب ہمیں IMF سے بڑا قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. IMF کے پاس جائیں تو قرض اور شرائط اور بوجھ عوام پہ کم پڑ جائے گا. سعودی عرب کے پاس جائیں، اس سے قبل IMF کے پاس جاتے تو زیادہ قرضہ کی شرائط کا مطالبہ ہوتا. نتیجے میں عوام پر مہنگائی اور اس کا بوجھ زیادہ بڑھ جانا تھا. تنخواہ دار طبقہ زیادہ فکر مند ہوں اور انشاءاللہ اپنے ملک پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. مجھے عوام کی مشکلات کا احساس ہے. وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے عوام کی مشکلات کا احساس ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں قوم کو اور خوشخبری بھی سناؤں گا. ہماری اور بھی 2 ممالک سے بات چیت چل رہی ہے. ان سے بھی ہمارے اسی طرح کے پیکج کی توقع ہے. اگر ہم ان دوست ممالک سے اس طرح کا پیکج لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نچلے طبقے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. انہوں نے کہا حکومت پہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح یمن کے تنازع پہ ثالث کا کردار ادا کریں. اب سے ہم دونوں ممالک میں جنگ ختم کرانے کے لیے ثالث کا کردار ادا کریں گے. اس تنازع کے باعث ساری مسلم دنیا کو تکلیف ہے. یقیناً امت مسلمہ اس وقت تکلیف میں ہے. جہاں پہ مسلمان ممالک کی لڑائیاں چل رہی ہیں وہاں پہ ہمیں ثالث کا کردار ادا کرنا ہوگا. اب وزیراعظم نے کہا کہ مجھے اس بات پہ بہت تکلیف ہوتی ہے جن جماعتوں نے پچھلے 10 سالوں میں ملک کو اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا. حکومت کو ناکامی کی بات کر رہے ہیں. 1971 میں پاکستان پہ 30 ارب کا قرضہ تھا. اس دوران ملک میں ڈیمز بھی تعمیر ہوئے اور بہت سا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. اس دہائی میں پاکستان میں بہت ترقی ہوئی. اس کے باوجود ملک پہ صرف 30 ارب کا قرضہ تھا. 40 سال میں یعنی 2018 تک یہ قرضہ بڑھ کے 6000 ارب روپے ہو گیا. جبکہ پچھلے 10 سال میں یہ قرضہ 6000 ارب سے 30,000 ارب تک پہنچ گیا. یہ جماعتیں اب اکٹھی ہو رہی ہیں اور بار بار اس بات کا پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ موجودہ حکومتیں فیل ہو چکی ہیں. اس حکومت نے 2 مہینے کے اندر ملک میں پتہ نہیں کیا نقصان کر دیا ہے. وہ جماعتیں جنہوں نے اس ملک پہ 10 سال میں 6000 ارب سے 30,000 ارب کا قرضہ چڑھایا، یہ باتیں کرتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے. 2013 میں پاکستان کے بجلی کا گردشی قرضہ 480 ارب روپے تھا. وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کہا 2009 میں یہ قرضہ 2030 ارب روپے تھا. آج یہ 1200 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. سابق حکومتیں ورکرز ویلفیئر فنڈز بھی کھا گئی ہیں جو 40 ارب تھا. اس کے علاوہ پنجاب کی حکومت پر 1200 ارب کا قرض چھوڑ کر چلی گئی ہیں. 57 ارب روپے کے ایسے چیک سائن کیے گئے ہیں جن کے عوض بینکوں میں نہ پیسہ موجود ہے اور یہ جمہوریت بچانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ ملک بچانے کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسیاں تو ابھی آئی ہیں، ابھی تو یہ نقصان کریں گے، ہم اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنی توپوں کا رخ یقیناً اپوزیشن جماعتوں کی جانب کیا اور کہا کہ 10 سالوں میں ملک میں
مچائی ہوئی تباہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں صرف ایک مقصد کے لیے, پریشر ڈال رہے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ میں 30,000 ارب روپے کا آڈٹ کروانے جا رہا ہوں. یہ پیسہ کدھر گیا؟ ان کی کرپشن سامنے آئے گی. کرپشن سامنے آنے سے بچنے کے لیے یہ احتجاج کریں گے, تحریکیں کریں گے, سڑکوں پہ آئیں گے. وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا, انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جو حرکتیں کی, جو تباہی مچائی, ایسا کوئی جمہوری یا جماعت نہیں کرتی. صرف اور صرف ایک کوشش ہے, کس طرح ہم ایک NRO لے لیں, اور NRO لے لیں تاکہ NRO کے ذریعے یہ بچ سکے. جنرل مشرف نے دونوں جماعتوں کے لیڈروں کو NRO بھی دیے. اب کوشش ہے کہ ہم بھی NRO لے لیں. ان کا پیغام دینا تھا, اور چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کان کھول کے یہ لوگ سن لیں. سڑکوں پہ آنا ہے, آ جائیں. آپ کو کنٹینرز چاہیے, ہم آپ کو کنٹینرز بھی دے دیں گے. اس طرح کی پیشکش بھی عمران خان صاحب کی جانب سے کی گئی. یقیناً ایک بہت ہی بڑے اقدامات. ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے, اور تمام وہ عناصر جنہوں نے اس ملک میں کرپشن کی, اور جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر یہ تمام لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے. ملک کا لوٹا ہوا پیسہ میں ایک ایک پائی حاصل کر کے رہوں گا. اور یقیناً وہ لوگ جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے, گزشتہ 10 سالوں کے اندر قرضے آسمانوں تک پہنچ گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے اگر ان کو آڈٹ ہو رہا ہے تو یقیناً ان کو تکلیف بھی ہوگی, اور یہ روئیں بھی گی, اور اکٹھے بھی ہوں گے. عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا, اور یقیناً سعودی عرب کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا کہ دوست ممالک جس طرح ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اور ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کو اکٹھا کریں. ایک بہت اچھا بیان, ایک بہت خوبصورت بات کہ جہاں پہ مسلم ممالک کے مسائل چل رہے ہیں, دنیا میں وار چل رہی ہے, آپس کی جنگوں کو ختم کرنے کے لیے اگر عمران خان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے, اور اگر ایسا سوچتے ہیں, یقیناً آنے والے وقتوں میں اگر سعودی عرب اور یمن کی جنگ رکتی ہے تو اس سے دنیا کے اوپر بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے, اور یقیناً پاکستان کا ایک خوبصورت امیج اور پاکستان کا سافٹ ویئر امیج بھی لوگوں تک جائے گا. سابقہ حکومت نے, جس طرح خان صاحب نے کہا کہ ویلفیئر فنڈز تک کھا لیے ہیں, اب ان سب کا آڈٹ ہوگا, میں کسی کو معاف نہیں کروں گا. اس طرح کے بیانات یقیناً عمران خان صاحب کے, آپ جب وہ حکومت میں نہیں تھے, الیکشن کیمپین کے دوران بھی خان صاحب یہی بات کرتے تھے, جس کا اپوزیشن بہت برا مناتی تھی کہ خان صاحب اب اپوزیشن میں نہیں ہے, اب پاکستان تحریک انصاف حکومت کا حصہ بن چاہیے, ان کو اپنے لہجے میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرنی چاہیے, اس سختی کو ختم کرنا ہوگا. لیکن عمران خان صاحب کا سٹانس الیکشن سے پہلے جو تھا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا, الیکشن سے پہلے یہ کہتے تھے کسی کو اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ ہر ایک کو اس کا احتساب دینا ہوگا, وہ باتیں ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب نے اپنے سعودی عرب سے واپس آنے پہ قوم سے خطاب میں کہی. یقیناً یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان قوم کے لیے, اور ایک مشکل وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, گورنمنٹ کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ پاکستان کے اوپر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ بھی نظر آتا ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے پاکستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں, خاص طور پہ غربت کا جو مسئلہ ہے, اور خاص طور پہ جس طرح خان صاحب نے لوگوں کو یقیناً بہت بڑے بڑے دعوے بھی کیے ہیں, اور بہت بڑے خواب پاکستان تحریک انصاف نے دیکھا ہے, اس پہ پورا اترنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا. اب آنے والے وقتوں میں پاکستان تحریک انصاف اس ٹاسک پہ کتنا پورا اترتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کس طرح ڈیلیور کر پاتی ہے, اور آئندہ آنے والے 6 مہینے جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ہے, اور آنے والا سارا وقت ہمارے لیے چیلنجنگ ہے, اس کو ہم نے اس قوم کے لیے, اس پاکستان کے لیے, اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس کی بقا کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے, خاص طور پہ ہم نے پاکستان غریب عوام کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے لیے اچھا ہو, اور یقیناً اگر ایسی سوچ عمران خان صاحب کی ہے, اور ایسی سوچ اگر ان کی ہے, اور یہ پاکستان کے لیے, تو یقیناً ہماری پاکستان عوام کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہوگی. اگر یہ صرف دعوے ہوئے, اگر یہ صرف وعدے ہوئے, تو یقیناً پاکستان کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہوگا. اپنے میزبان فرحان خان کو پروگرام لمحہ فکریہ سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے اتباع کی, سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.